بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ حکمت والی کتاب کی آیت ہے۔ کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ تم نے انہی میں سے ایک شخص کو حکم بھیجا کہ لوگوں کو ڈر سناؤ دو اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان پر کہ پروردگار کے ہاں ان کا سچا درجہ ہے۔ ایسے شخص کی نسبت کافر کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ تمہارے پروردگار تو اللہ ہی ہیں جس نے آسمانوں اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر جلوہ فروز ہوا۔ وہی ہر ایک کا کام کو انتظام کرتا ہے، کوئی اس کے پاس اس کی اجازت حاصل کیے بغیر کسی سفارش نہیں جا کر سکتا۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے تو اسی کی عبادت کرو، بھلا تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اسی کے پاس تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ ایمان والوں اور نیک کام کرنے والے لوگوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے پینے کو نہایت کھولتا پانی اور درد دینے والا عذاب ہوگا، کیونکہ وہ کفر کرتے تھے۔ وہی تو ہے جس نے سورج کو خوب روشن اور چاند کو بھی منور بنایا اور چاند کی منزلیں مقرر کیں تاکہ تم برسوں کا شمار اور کاموں کا حساب معلوم کرو۔ یہ سب کچھ اللہ نے تدبیر سے پیدا کیا ہے۔ سمجھنے والوں کے لیے وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرواتا ہے۔ رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور جو چیز اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کی ہے، سب میں ڈرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں اور دنیا کی زندگی سے خوش اور اسی پر مطمئن ہو بیٹھے ہیں اور ہماری نشانیوں سے غافل ہو رہے ہیں، ان کا ٹھکانہ ان اعمال کے سبب جو وہ کرتے ہیں دوزخ ہے۔ سے غافل ہو رہے ہیں، ان کا ٹھکانہ ان کے اعمال کے سبب جو وہ کرتے ہیں دوزخ ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو ان کا پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے جنتوں میں پہنچا دے گا۔ ان کے نیچے نعمتوں کے باغ اور نہروں میں بہہ رہی ہوں گی۔ جب وہ ان کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو بے ساختہ کہیں گے کہ سبحان اللہ، اور آپس میں ان کے دوسرا سلام ہوگی، اور ان کی آخری قول یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی حمد اور اس کا شکر ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کی برائی میں جلدی کرتا تو جس طرح وہ طلب کی خیر کی جلدی کرتے تو ان کی عمریں کی میعاد پوری ہو چکی ہوتی۔ تو سو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں انہیں ہم چھوڑ رہ سکتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بہتے رہیں، اور جس انسان کو تکلیف پہنچی ہے تو لینا اور بیٹھنا اور کھڑا ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس تکلیف کو اس سے دور کر دیتے ہیں بے لحاظ ہو جاتا ہے اور اس طرح گزر جاتا ہے گویا کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ اس طرح حد سے نکل جانے والوں کو ان کے اعمال آراستہ کر کے دکھائے گئے، اور تم سے پہلے ہم کئی امتوں کو جب انہوں نے ظلم کیا ہلاک کر چکے ہیں، اور ان کے پاس پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے۔ ہم گناہ گاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کو بعد تم لوگوں کو ملک میں خلیفہ بنایا تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو، اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں نے ہم سے ملنے کی امید نہیں وہ کہتے ہیں کہ یا تو اس کے سوا کوئی اور قرآن بنا لاؤ یا اس کو بدل دو۔ کہہ دو کہ مجھے کوئی اختیار نہیں ہے کہ اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو اسی کا حکم کا تابع ہوں جو میری طرف آتا ہے۔ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے سخت دن کے عذاب سے خوف آتا ہے۔ یہ بھی کہہ دو کہ اگر اللہ چاہتا تو میں یہی کتاب تم کو پڑھ کر سناتا اور نہ ہی وہ تمہیں اس سے واقف کرتا، پس میں اس سے پہلے تم میں سے ایک عمر رہا ہوں اور کبھی ایک جملہ بھی اس طرح کام کا نہیں، بھلا تم سمجھتے نہیں؟ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ بے شک گنہگار فلاح نہیں پائیں گے۔ اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ ہی کچھ بھلا ہی کر سکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ کہہ دو کہ تم اللہ کی ایسی چیز بتاتے ہو جس کے وجود سے نہ آسمانوں میں معلوم ہوتا ہے نہ زمین میں، وہ پاک ہے اور اللہ اس کی شان کے شرک کرنے سے بہت بلند ہے۔ اور سب لوگ پہلے ایک ہی امت یعنی ایک ہی ملت پر تھے، پھر جدا جدا ہو گئے، اور اگر ایک بات جو تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے ہی طے نہ ہو چکی ہوتی تو جن باتوں میں اختلاف کرتے ہیں ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی
کہہ دو کہ غیب کا علم تو اللہ ہی کو ہے، سو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور جب ہم لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت سے آسائش کا مزہ چکھاتے ہیں تو ہماری آیتوں میں ہیلے کرنے لگتے ہیں۔ کہہ دو کہ اللہ بہت جلد تدبیر کرنے والا ہے، اور جو ہیلے تم کرتے ہو ہمارے فرشتے ان کو لکھتے جاتے ہیں۔ وہی تو ہے جو تم کو جنگل اور وادیوں، دریا میں چلنے پھرنے اور سیر کرنے کی توفیق دیتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور سب کشتیاں خوشگوار ہوا کی مدد سے سوار ہوں کو لے کر چلنے لگتی ہیں اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں تو ناگہاں زناٹے کی ہوا چل پڑتی ہے اور لہریں ہر طرف سے ان پر جوش مارتی ہوئی آنے لگتی ہیں، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ اب تو لہروں میں گھر کیے تو اس وقت خالص اللہ ہی کی عبادت کرتے کہ اس سے دعا مانگنے لگتے ہیں کہ اللہ اگر تو نے ہم سے نجات بخشے تو ہم تیرے بہت ہی شکر گزار ہوں گے۔ پھر جب ان کو نجات میں دے دیتا ہے تو میں ناحق شرارت کرنے لگتے ہیں۔ تو لوگوں تمہاری شرارت کا وبال تمہاری ہی جانوں پر ہوگا، تم دنیا کی زندگی کے فائدے اٹھا لو، پھر تم ہماری پاس لوٹ کر آنا ہے۔ اس وقت ہم تم کو بتائیں گے کہ جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ دنیا ہی کی زندگی کی مثال مینا کی سی ہے، جب ہم اسے آسمانوں سے برسایا، پھر اس کے ساتھ ملا جلا سبزہ جیسے آدمی اور جانور